الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب۔ میں علماء اکرام کا اس مبارک محفل میں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسلام میں انسان کے حقوق، اس موضوع پر یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انسانی حقوق کے تعلق سے اسلام میں اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اتارا ہی انسان کے لیے، کتابیں نازل فرمائی، آسمان سے قرآن نازل فرمایا، انبیاء کو بھیجا، جنت اور دوزخ، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ انسانی حقوق اسلام کے سارے احکامات پر مشتمل ہیں۔ آج کی دنیا یہ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے انسان کو حقوق دیے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سارے جہاں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، سارے مخلوقات کا خالق ہے، اس نے انسانی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ میں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب سے گزارش کروں گا اس موضوع پر روشنی ڈالیں کہ اسلام میں انسانی حقوق یہ اور دوسری طرف مغرب کا وہ نعرہ کہ انسانی حقوق کے ہم علمبردار ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال المولى جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال المولى جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ پہلی آیت جو میں نے ناظرین کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی تکریم اور ان کی افضلیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات پر ان کو فوقیت فضیلت بخشی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جو سورہ والتین کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے اچھی خلقت پر پیدا کیا، سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا کیا، کیونکہ احسن تقویم اسم تفضیل کا صیغہ سب سے اچھا ڈھانچہ اور سانچہ اللہ نے انسان کا بنایا۔ تیسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ آیت الحقوق العشرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو آپ کا موضوع ہے انسانی حقوق کی حفاظت۔ اس میں سب سے پہلے انسان پر اس کے خالق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ ہے کہ بندے بلا شرکت غیر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے، خالص بندگی جس کا نام توحید ہے، کیونکہ یہی تمام اعمال کی قبولیت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، پوری انسانی برادری کے حقوق متعین کر دیے گئے۔ اس میں نمبر 1 پر والدین ہیں، جن کا حق بہت مقدم ہے، پھر آپ کی گفتگو کے ضمن میں اگر بات آتی ہے تو پھر اس پر موضوع پر بات کیجیے گا۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ، قرابت مند آ گئے۔ اب اس قرابت مند میں مسلم قرابت مند بھی ہیں، غیر مسلم قرابت مند بھی ہیں۔ والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، جو رشتے کا قریب ہے، جو رشتے کا دور ہے، جو گھر سے قریب ہے، جو گھر سے دور ہے، اس میں بھی مسلمان غیر مسلمان آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، لیکن غیر مسلم بھی دائرے سے خارج نہیں کیے جا سکتے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، بیوی، دوست، ساتھی، یا ٹرین میں یا جہاز میں یا بسوں میں سفر کے دوران جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس کا حق۔ وابن السبیل، مسافرین۔ وما ملکت ایمانکم، جتنے ماتحت ہیں، نوکر چاکر وغیرہ، حتیٰ کہ وہ جانور جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں پوری انسانی برادری کے حقوق کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، اور اس طریقہ سے انسان کے جان، مال، خون کا تحفظ بھی دیکھیے تو اس میں بھی قرآن مجید کی وہ واضح آیت موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بغیر کسی وجہ کے محض فساد فی الارض کی خاطر اور امن و امان کو غارت کرنے کی خاطر اگر کوئی کسی کا قتل ناحق کرتا ہے تو گویا پوری وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ اسلام نے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام کیا ہے، اسلام نے مالوں کی حفاظت کے تعلق سے چوری کو حرام کیا ہے، اسلام نے اسی طریقہ سے عقل جو وجہ امتیاز ہے انسانوں کے لیے اس کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام کیا ہے۔ غرض اگر آپ دیکھیے تو جمیع جہات سے اسلام انسانی حقوق کا علمبردار ہے، اور دنیا کی دوسری قومیں اور دوسرے نظام حیات اس کا عشر اشیر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، مولانا ولی اللہ صاحب، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق جب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ سننے میں آتی ہے، جی، اور انسانی حقوق کا علمبردار مغرب کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔
کہ جناب ہم اس کے زیادہ علمبردار ہیں، اور ہم نے اس حق کو بہت حد تک دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جہاں ہم نے رائے کی آزادی کا حق دیا ہے، جہاں ہم نے دیگر مذہب کی آزادی کے حق کے سلسلے میں ہم نے بڑا اوپن رکھا ہے، اور جہاں ہم نے کہ آدمی کو اپنے گویا کہ خواہشات کی آزادی کا حق حاصل ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ اسلام کا جو ہیومن رائٹس ہے، اسلام کا جو حقوق ہیں، انسانی حقوق، اس کا مطالعہ ان کے سامنے ہے نہیں، اور یہ عجیب گویا کہ ستم ظریفی بھی ہے کہ ہم نے اس کو اس انداز سے پیش نہیں کیا کہ وہ دنیا کے سامنے کھل کر کے آئے کہ اصل جو اللہ رب العزت نے انسانی حقوق کی تعلیمات کتاب و سنت میں دی ہیں وہ ہیں کیا۔ لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے سامنے دھیرے دھیرے جو فطری حقوق انسانی ہے اللہ رب العزت کو دیا ہوا وہ آ رہا ہے، اور جو باطل کا من گڑت ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہ آ رہا ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا، وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ایک یونیورسل چارٹ ہے ہیومن رائٹس کا، ہر سال 10 دسمبر کو وہ ہیومن رائٹس کا چارٹ بناتے ہیں، وہ چارٹر ان کا بنا ہے اسی دن۔ اس وقت اس پر بہت سارے آرٹیکل آ چکے ہیں، بہت سارے لوگ مضامین لکھ چکے ہیں، اپنے بھی غیر بھی۔ ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک چربہ ہو اور اس سے استفادہ ہو۔ آپ نے کب خطبہ دیا؟ 1400 سال پہلے، اور ہیومن رائٹس کا یہ چارٹر بنے ہوئے ابھی چند سال ہوئی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہیں پہنچے گی جہاں ہمارا رب چاہتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، جیسا کہ ہمارے سلفی صاحب نے بتایا، بہت جامع اور ہماگیر ہیں۔ وہ انسان عورتوں کا حق اس میں موجود ہے، اس میں غلاموں کا حق تک موجود تھا، غلامی ختم ہو چکی ہے وہ بھی موجود ہے، اس میں آزادی رائے کا حق موجود ہے، اس میں خواتین کے حقوق اس میں موجود ہیں، اس میں انسان کو اپنی ملکیت رکھنے کا حق موجود ہے، اس میں انسان کو مذہب کی آزادی کا بھی ایک حد تک حق موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ان حقوق کے سلسلے میں اسلام نے یہ بات رکھی ہے کہ ناانصافی کہیں نہیں ہونے پائے۔ اس میں انصاف کا پہلو ہمیشہ اس نے رکھا ہے کہ کسی کے حق کو بیان کرتے وقت یہ نہ ہو کہ کہیں ناانصافی آ جائے، اس لیے کہ اس دنیا میں انبیاء کے بھیجنے اور کتاب اتارنے کا جو مقصد بیان کیا وہ اصلاً انصافی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تو یہ پہلو کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز بھیجی تاکہ انصاف قائم ہو جائے۔ تو اسلام کا جو ترے امتیاز عدل و انصاف ہے وہ انسانی حقوق میں بھی جگہ جگہ جھلکتا ہے۔ اب یہ جو ہیومن رائٹس ہے مغرب کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آزادی کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر، آزادی فکر و نظر کے نام پر خود بھی ایکسپلائٹ کیا ہے انہوں نے، اور دوسروں کی چیزوں کو انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ایک ایک چیز کو لیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن بحثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق انسانی کا تصور پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے، اور مغرب کا مزعومہ اور خود ساختہ جو تصور حقوق انسانی ہے اب دنیا کے سامنے اس کی پول کھلتی جا رہی ہے۔ مولانا، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس جو اسلام نے بتائے ہیں اس کے تصورات کے حساب سے دیکھیں گے اور مغرب نے جو بتائے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسلام میں جو انسانی حقوق ہیں وہ اسلام کے عقیدے کا ایک جز ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ لوگ جو انسانی حقوق کے نام سے جو بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر پہلے سب سے پہلے انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ الزامی نہیں ہیں، بس زیادہ سے زیادہ کاغذات اور اوراق پر جو ہے لکھے ہوتے ہیں، اور خود یہ بنانے والے دوسروں پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، خود اس کو فالو نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسے دور میں، جس دور کو قرون مظلمہ یا ڈارک ایج سے تعبیر کیا جاتا تھا، جس میں ہر پیدا ہونے والے کو گناہگار تصور کیا جاتا تھا، اس وقت اس نے آواز لگائی کہ ہر پیدا ہونے والا فرد آزاد ہے، بے گناہ ہے۔ یہ کتنا بڑا حق جو اسلام نے ایک پیدا ہونے والے انسانی بچے کے لیے متعین کیا، ورنہ ہر پیدا ہونے والا کیا ہے؟ گناہگار ہے، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، زندگی میں اس کے حقوق متعین کیے۔ پیدا ہوا بچہ، ماں پر اس کے حق کو عائد کیا، دودھ اس کو پلایا جائے گا، مختلف نشستوں میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ یتیم ہو تو اس کے حق کو متعین کیا، اس میں ترغیب دی کہ اس کے اگر سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کو نیکی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو
تو یہ انسان کے مہت اور اس کی عظمت، اس کی اہمیت و قدر قیمت کو بڑھا کر کے سامنے لانے کی بات ہے. یہاں تک کہ انسان اگر میدان جنگ میں خواہ وہ مخالفی کیوں نہ ہو، جی اگر وہ مارا جاتا ہے تو اس میں بھی اس حق کا لحاظ رکھا اسلام نے کہ اس کی ناک نہ کاٹو، اس کے کان نہ کاٹو، اس کے اعضاء نہ کاٹو، لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے. ناظرین کرام، اسلام میں حقوق انسانی اس موضوع پر مزید باتیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. اسلام میں انسانی حقوق کے موضوع پر مجلس مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہاں پر مولانا اشفاق صاحب، ایک اہم بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، اسلام 1400 سال پہلے انسانی حقوق کیا ہیں سب کچھ بتا دیا، اور آج مغربی دنیا نے انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر، انسان کی آزادی کا نعرہ لگا کر انسان کو برباد کیا ہے. عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مولانا محمد خالد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کچھ فرق بتائے مغرب اور اسلام کے درمیان، مزید آپ اس سلسلے میں فرمائیں. اب الحمدللہ جیسا کہ بات آ چکی ہے کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا دین فطرت ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے انسان کو پیدا کیا وہ اس کی ضرورت سے نہیں جانے گا، واقف نہیں ہوگا. تو جو چیز انسان کے لیے مفید مطلب تھی دنیا اور آخرت میں، جو اس کے جسم کے لیے، جان کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے ماحول کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے جو چیز مفید ہوتی، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی مفید شریعت اتاری ہے. لہذا یہ صرف چکا چوندھ ہے. جو کم پڑھے لکھے لوگ یا مغرب کے فریب میں مبتلا لوگ اس کے دھوکے میں ہیں. ورنہ اگر اسلام کی اسٹڈی کی جائے اور حقوق انسانی کا جو دائرہ ہے اسلام کے اندر، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو لگے گا کہ اس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ. مولانا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو انسانی حقوق متعین کیے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اس میں یہ بات جوڑ دی تھی جی کہ یہ بات ہمارے دین کا تقاضا ہے اور دین کی طرف سے یہ گویا کمپلسری چیز ہے جسے ہمیں کرنا ہی ہے. مثال کے طور پر جان کا حق جو ہے، جان کے عظمت و احترام کا حق ہے. مولانا نے بھی اس کو گفتگو کی ہے. جان کی عظمت و احترام کے حق کے بارے میں قرآن نے بہت صاف کہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ تصور کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بچایا اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیا تو گویا انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو پوری ہیومنٹی کو، ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ جو تصور اسلام کا ہے وہ انسان کی عظمت اور اس کے تکریم کی طرف جی اشارہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کو اس زمین پر، اس دنیا میں جینے کا حق ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ یہ لیں کہ جب بھی کوئی شخص اسلام کے اس اصول کو توڑے گا تو اس پر قصاص ہوگا. جی ایسی صورت میں انسان کے حقوق اور اس کی جان کی حرمت کا بقا ہی ممکن ہے. اب آپ دوسری طرف دیکھیے کہ مغرب تو کہتا ہے کہ جناب جان کی حرمت ہے، جان کی حرمت ہے اور فلاں ہے، لیکن وہ مذاق بنائی ہوئی، یعنی انسانوں کا خون اس وقت سب سے سستا ہے اس زمین پر. مغرب الفاظ سے کھیلتا ہے مولانا. کھیلنے کی بات صرف نہیں ہے. اب آپ سنیے، جی ایک شخص نے، مثال کے طور پر ہٹلر نے، مسلم غیر مسلم جو بھی ہیں، ہم کسی کی تفریق یہاں نہیں کرتے، اسلام تو سب کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے. جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جب اتنے سارے جرائم کرتا ہے اس کے بعد جب وہ پکڑا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا نہ دی جائے. جو اسٹیٹس ہے ہمارے پاس، یہ جو انسانیت ہے اور ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں وہ اس کے خلاف چیز ہے. تحفظ حقوق انسانی کی جی، دعائیں تحفظ دی جاتی حقوق، اور اب اس کو عمر قید میں کر دینا چاہیے، فلاں کر دینا چاہیے. اسلام کے اندر یہ جو تعلیمات موجود ہیں، مجھے یاد آتا ہے پرانا واقعہ لکھا ہوا ہے. ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو جی، اس وقت وہ تشریف لے گئے تھے سعودی عرب، جی. اور وہاں اس وقت شاہ سعود صاحب کی، اس وقت بادشاہ تھے، جی. شاہ فیصل ولی عہد تھے. انہوں نے وہاں پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کے ہاں یہ سزائیں جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں اور ایسی ہیں اور ویسی ہیں، اور اس میں تھوڑی تخفیف کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کریں ان دونوں بزرگوں کو، شاہ سعود کو بھی اور شاہ فیصل کو بھی. شاہ فیصل صاحب نے اس وقت آگے بڑھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنی ہوم منسٹری کی کچھ ہے آپ کے پاس کہ کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنے زنا ہوئے ہیں، کتنا چوریاں ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھ کو تو کچھ اندازہ ہے. تو آپ سن کر کے حیرت کریں گے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اتنے ہزار ہمارے یہاں قتل ہوئے، اتنے لاکھ اور کروڑ زنا ہوئی اور فلاں ہوئے، لاکھوں ہوئے. اور انہوں نے جب اپنی ہوم منسٹری سے اس کو نکالا تو پتہ چلا کہ شاید چوری کے چند کیس تھے، زنا کا کوئی کیس نہیں تھا،
قتل میں شاید ایک معاملہ تھا. انہوں نے کہا یہ ہے اسلام کا دین رحمت، اس میں انسانی حقوق کی جان کی حرمت اور اس کی بقا اس کا تحفظ میں موجود ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف سخت قوانین ہیں موجود. یہ ڈاکومنٹری چیز ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. تو آج مغرب کا معاملہ جیسا مولانا نے فرمایا ہے، عراق کے اندر دنیا میں یہ جگ ظاہر ہو گیا کہ لاکھوں معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، خواتین کا. اس کا جو وبال ہے وہ کس کے سر ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کس پر مقدمہ چلے گا؟ کون ہیں وہ لوگ جو مقدمہ چلائیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور وہ ہو گیا، ہم جو سمجھتے تھے وہ نہیں ہو گیا. کیا یہی ہے؟ تو یہ مغرب جو کہہ رہا ہے یہ صرف ان کی دھونس اور دھاندلی ہے، یہ چیز زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ ہیومن رائٹس یعنی حقوق انسانی میں سب سے بڑا امتیاز ہے اسلام کا، سب سے بڑا کمال کہا جا سکتا ہے. اس نے اس تفریق کو ختم کر دیا جس نے اونچ نیچ، ادنا اور اعلیٰ کا تصور دیا تھا، اور صاف صاف اعلان کر کے کہا، سب کو کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہت عمدہ. یہاں یہ نہیں کہ سر سے پیدا ہوا، ہاتھ سے پیدا ہوا، پیٹ سے پیدا ہوا، پیر سے پیدا ہوا، نہیں، بلکہ اس مالک نے کہا کہ ہر انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لہذا سب ایک، سب برابر کے ہیں، انسانیت میں سب برابر، انسانیت سب برابر. اور اسی کو اور وضاحت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہ تمہارے باپ آدم ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا تم اپنی اصل کو دیکھو. لیکن آج اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت اونچ نیچ کا جو تصور تھا، اور خاص طور سے یہود کے ہاں جو تصور تھا جو صدیوں سے قائم تھا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور آج بھی اسی بنیاد پر ساری دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. انہوں نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو انسان کو مساوات کا جو حق دیا ہے، اسلام نے دیا حق مساوات، یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے جس کو کانسیپٹ آف ایکولیٹی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اپنا سگا چچا ابو لہب گوری چمڑی ہونے کے باوجود کہاں جا رہا ہے، اور ایک شخص جس کی زبان بھی نہیں ملتی، رنگ بھی نہیں ملتا، وہ قریب آتا ہے اور دل میں ادھر جاتا ہے، جن کو حضرت بلال کہتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں، دیگر صحابہ بھی. آپ کو اسلام کا جو حقوق ہیں، انسانی حقوق، اس کا مطالعہ ان کے سامنے ہے نہیں. اور یہ عجیب گویا کی ستم ظریفی بھی ہے کہ ہم نے اس کو اس انداز سے پیش نہیں کیا کہ وہ دنیا کے سامنے کھل کر کے آئے کہ اصل جو اللہ رب العزت نے انسانی حقوق کی تعلیمات کتاب و سنت میں دی ہیں وہ ہیں کیا. لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے سامنے دھیرے دھیرے جو فطری حقوق انسانی ہے اللہ رب العزت کو دیا ہوا وہ آ رہا ہے، اور جو باطل کا من گڑت ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہ آ رہا ہے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا، وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ایک یونیورسل چارٹ ہے ہیومن رائٹس کا. ہر سال 10 دسمبر کو وہ ہیومن رائٹس کا چارٹ بناتے ہیں، وہ چارٹر ان کا بنا ہے اسی دن. اس وقت اس پر بہت سارے آرٹیکل آ چکے ہیں، بہت سارے لوگ مضامین لکھ چکے ہیں، اپنے بھی غیر بھی. ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک چربہ ہو اور اس سے استفادہ ہو. آپ نے کب خطبہ دیا؟ 1400 سال پہلے. اور ہیومن رائٹس کا یہ چارٹر بنے ہوئے ابھی چند سال ہوئی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہیں پہنچے گی جہاں ہمارا رب چاہتا ہے. اب میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، جیسا کہ ہمارے سلفی صاحب نے بتایا، بہت جامع اور ہماگیر ہیں. وہ انسان، عورتوں کا حق اس میں موجود ہے، اس میں غلاموں کا حق تک موجود تھا، غلامی ختم ہو چکی ہے وہ بھی موجود ہے، اس میں آزادی رائے کا حق موجود ہے، اس میں خواتین کے حقوق اس میں موجود ہیں، اس میں انسان کو اپنی ملکیت رکھنے کا حق موجود ہے، اس میں انسان کو مذہب کی آزادی کا بھی ایک حد تک حق موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ان حقوق کے سلسلے میں اسلام نے یہ بات رکھی ہے کہ ناانصافی کہیں نہیں ہونی پائے. اس میں انصاف کا پہلو ہمیشہ اس نے رکھا ہے کہ کسی کے حق کو بیان کرتے وقت یہ نہ ہو کہ کہیں ناانصافی آ جائے. اس لیے کہ اس دنیا میں انبیاء کے بھیجنے اور کتاب اتارنے کا جو مقصد بیان کیا وہ اصلاً انصافی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تو یہ پہلو کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز بھیجی تاکہ انصاف قائم ہو جائے. تو اسلام کا جو ترے امتیاز عدل و انصاف ہے وہ انسانی حقوق میں بھی جگہ جگہ جھلکتا ہے. اب یہ جو ہیومن رائٹس ہے مغرب کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آزادی کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر، آزادی فکر و نظر کے نام پر خود بھی
ایکسپلائٹ کیا ہے انہوں نے اور دوسروں کی چیزوں کو انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ایک ایک چیز کو لیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر لیں گے، لیکن ویسے تو مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق انسانی کا تصور پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے، اور مغرب کا مزعومہ اور خود ساختہ جو تصور حقوق انسانی ہے اب دنیا کے سامنے اس کی پول کھلتی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ نے کر کے دکھایا اور کہا کہ ساری عصبیتیں آج میرے پیروں کے نیچے ہیں حجۃ الوداع میں۔ تو یہ جو مولانا نے اٹھایا ہے بالکل بہت ہی اہم عنوان ہے کہ یہ جو مساوات، سارے انسان برابر ہیں، اس میں اگر مجھے امتیاز ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اب یہ جو گورے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کالوں پر جنہوں نے پوری تاریخ رقم کی ہے کہ کس طرح سے ان کو غلام بنا کے رکھا، کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا، کس انداز سے ان کے ساتھ انہوں نے رانوا سلوک اور آج کیا۔ بھی امریکہ میں ایسے علاقے کر رکھے ہیں جہاں وہ کالے ہیں اور اسی انداز میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکن اگر کوئی شخص ہے اور پوری دنیا کے لیے وہ وجہ امتیاز ہے اور شرف کا ہے، اب اس پر کوئی نہ انگلی اٹھا سکتا ہے نہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ فرانس کا کوئی ہے، جرمنی کا کوئی ہے، ایشیا کا کوئی ہے، نمبر 2 کا ہے، اور اگر کوئی فقیر ممالک کا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہیں، تو اب دنیا ظلم اس سے ہے، اونٹ چکی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف انسانیت ہے کے یہ ساتھ چیزیں۔ ظلم ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ جی جی مولانا، یہ آپ نے ابھی بتایا ولی اللہ سعیدی صاحب نے، امریکہ کا اگر کوئی امریکن نیشنلٹی کا کوئی ہولڈر ہو تو اس کی حیثیت الگ، جی اس کا خون جو ہے وہ تو مہنگا ہوتا ہے۔ بہت مہنگا۔ یہ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو واقعی، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ان کی جرأت نے، ان کی جسارت نے، ان کی بصالت نے، اللہ پر یقین نے ان کو اس مقام پہ کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر انہوں نے جس طرح سے اس شخص کو رکھا اور ان تمام سورسز کے باوجود اس کا پتہ نہیں لگا سکے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور یہاں الحمدللہ واضح ہو کر بات آ رہی ہے کہ اسلام کا جو انسانی حقوق کا تصور ہے وہ اور مغرب میں جو تصور ہے انسانی حقوق کے تعلق سے آسمان زمین کا فرق ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔